بزرگوں اور بھائیوں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس احسان عظیم پر جس قدر بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم پچھلے موضوع ہی کو آگے بڑھائیں گے اور اس حوالے سے جو نکات باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یا جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، یہاں تک کہ جو جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا، بالخصوص وہ انسان جو اس کے اوپر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت دن پر ایمان لاتا ہو، یعنی کہ مسلمان ہو، تو وہ انسان سب سے زیادہ اس کائنات میں محترم ہے۔ اس حوالے سے آپ سب لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، وہ آپ سب لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب لوگ مسلمان ہیں اور پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب کو سب سے زیادہ عزت اور احترام بخشا ہے، اعزاز بخشا ہے دیگر تمام مخلوقات کے اوپر۔ اور پھر جس دین کے ساتھ، جس نظریہ حیات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وابستہ کیا، وہ اتنا خوبصورت نظریہ ہے، اتنے خوبصورت احکامات ہیں جن کے پر عمل کر کے ہمیں سکون بھی ملتا ہے، لطف بھی ملتا ہے، مسرت بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے۔ اور انہی امور میں ایک اہم ترین جو امر ہے یا جو عمل ہے وہ نکاح کا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے، اس عمل میں کسی قسم کی دراڑیں نہ پڑے۔ یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پر جب حضرت انسان کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت بھی ایک جوڑے کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک منقوع جوڑے کی صورت میں، ایک میاں بیوی کی حیثیت سے اس دنیا میں پہلے انسانی جوڑے کی صورت میں پیدا بھی کیا جنت میں اور پھر اس دنیا میں بھیجا بھی۔ تو اس لحاظ سے اس عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نکاح کا عمل کمزور پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے معاشروں میں نکاح کے بجائے بے حیائی، بدکاری اور زناکاری عام رواج پا جاتی ہے، جو کہ انسان کو انسانیت کے درجے سے نکال کر جو اس کا اصل شرف ہے، اصل مقام ہے، اس سے نکال کر حیوانیت اور جانوروں کے درجے پر لے جاتی ہے اور انسان اپنے اصل مقام سے بہت نیچے گر جاتا ہے، جسے اسفل السافلین کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اس گری ہوئی گراوٹ کو محسوس کرے اور اپنے اصل مقام کو پہنچے، اور اس کے اصل مقام کو پہنچاتی ہے حیاداری، اور اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ نکاح، کہ اس عمل کو عام ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے اور زناکاری کو مشکل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی دیگر معاشروں کی طرح اب نکاح کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور نعوذ باللہ زناکاری آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے
اللہ تعالیٰ اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقطع نظر یہ ہے کہ زناکاری کا کلمہ کما کیا جائے اور نکاح کو عام کیا جائے۔ دوسرا نقطہ اس حوالے سے یہ آپ کی خدمت کو گزارش کرنا ہے کہ نکاح کے عمل کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ کی جانی چاہیے۔ میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے جو اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جانے چاہیے۔ بالخصوص سب سے زیادہ ذمہ داری میاں بیوی پر خود عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس رشتے کو قائم رکھیں، اس کو خوشگوار بنائیں۔ اگر وہ اس کو خوشگوار رکھیں گے، چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کریں گے، گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، تو اس کا اثر سب سے پہلے سب سے زیادہ خود ان کی شخصیت پر پڑے گا، ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بھی نکھریں گی۔ ایسا شخص جس کو گھر میں بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی توفیق ملتی ہو اور وہ نہایت ہی پرسکون لائف گزارتا ہوگا، تو چنانچہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے گا، جو کام بھی کرے گا، چاہے کوئی وہ جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، تو ہر جگہ آپ کو اس کی بہترین کارکردگی نظر آئے گی۔ اور اس کے برعکس جو شخص اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، اس کے آئے دن اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، چاہے جائے کہ لڑائی کی وجہ وہ خود ہے یا اس کی اہلیہ ہے، جو وجہ بھی ہو، لیکن ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ شخص جب بھی نکلے گا کام پر تو نہایت ہی افسردگی کی حالت میں جائے گا، نہایت ہی مایوسی کی حالت میں نکلے گا، اور جو کام بھی کرے گا نہایت ہی لاپرواہی کے ساتھ کرے گا، غیر ذمہ داری کے ساتھ کرے گا۔ اگر وہ نوکری کر رہا ہوگا تو اس کو وہاں پر بھی بہت ہی ناقص کارکردگی کی وجہ سے جگہ جگہ پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو ایک کاروباری انسان کی حیثیت سے بھی اس کو بار بار تلخی کا والا تلخ رویہ اپنانا پڑنے کی وجہ سے گاہکوں کے ساتھ بھی منہ ماری کرنی پڑے گی، اور اسے بار بار اپنے کاروبار میں بھی نقصان جو سا ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے تو دونوں خاندان کے جو افراد ہیں، یعنی کہ مرد کے خاندان کے لوگ، عورت کے خاندان کے لوگ آپس میں نہایت ہی خوشگوار تعلقات کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ اور اس کے برعکس اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے تو پھر آپس کے دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی بہت زیادہ ناگفتہ بے ہوں گے، آپس میں رنجشیں چل رہی ہوں گی، دشمنیاں چل رہی ہوں گی۔ اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو سب سے زیادہ بہترین اثر تو آئندہ آنے والی نسلوں پر مرتب ہوگا۔ ایسے بچے جن کے والدین لڑتے نہیں ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں، تو وہ بہت اچھی تربیت کر پاتے ہیں اپنے بچوں کی۔ وہ بچے بھی ہر جگہ سے بھرپور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر پاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، اور بڑے ہو کر نہ صرف اپنے لیے، نہ صرف اپنے خاندان کے لیے، بلکہ ملت اور معاشرے کے لیے بھی بہترین اور کامیاب ترین فرد ثابت ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ایسے والدین جو آپس میں لڑتے ہوں تو ان کے بچے بھی نہایت ہی ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صلاحیتوں کے نقطہ نظر سے بہت کمزور سطح پر ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر ہر وقت والدین کی رنجشیں اور لڑائیاں اور نفرتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مایوسانہ قسم کے اثرات مرتب ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں سی جگہ بھی کسی اسکول میں، کسی تعلیمی ادارے میں اپنی اعلیٰ کردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، اور بڑے ہو کر بھی وہ ایک نہایت ہی ناکام اور نااہل انسان ثابت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی دقیق مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھرپور ذمہ داری کے ساتھ اور بھرپور سنجیدگی کے ساتھ کردار ادا کرنا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ علم دیا کہ مرد کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بیوی سے
صرف ایک درجہ بڑا ہوتا ہے، بیوی ایک درجہ نیچے ہوتی ہے، لیکن جو یہ بڑا اس کا ایک درجہ ہے یہ اس کو بڑی ذمہ داری بھی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ رول اس کا ہوگا مرد کا کہ وہ ایک محسنانہ قسم کا، ایک نہایت ذمہ دارانہ قسم کا رویے کو اختیار کرے۔ دوسری یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ پسلی سے پیدا ہوتی ہے، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، لا محالہ جب آپ اس کے فطرتاً ٹیڑھے پن کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ آپ کے کام کی نہیں رہے گی، نتیجہ آپ کا خاندان تباہ ہوگا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ عورت کو مت تنگ کرو، مت اس کو زیادہ دبانے کی کوشش کرو، بلکہ اسے جو خیر مل سکتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے آج جو سائنس ہے وہ بھی ہمیں اسی بات کی نشاندہی کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس لحاظ سے سب سے خوش قسمت قوم ہے کہ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے جہاں الہامی علم موجود ہے، وہاں سائنس کی جو نت نئی دریافتیں ہیں ان سے بھی وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی جو قومیں ہیں صرف سائنسی دریافتوں پر انحصار کیے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو الحمدللہ یہ مزید ایک اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پاس سائنس سے بڑا علم، الہامی علم موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ بھرپور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عورت کا جو دماغ ہوتا ہے وہ مرد کے دماغ سے تھوڑا مختلف بنا ہوتا ہے، اس کی اناٹمی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، یعنی اس کا فزیکل اسٹرکچر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بناوٹ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، جبکہ مرد کا دماغ بالکل جس شکل میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ریشنل ہوتا ہے، وہ لاجیکل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی اس دماغی بناوٹ کی وجہ سے معاملات کو زیادہ عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زیادہ منطقی انداز میں، زیادہ حکیمانہ انداز میں لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جبکہ عورت ایموشنل ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، تو اس کے معاملات میں آپ کو جذباتی پن کی وجہ سے اتنی عقل کی زیادتی نظر نہیں آئے گی، کچھ کمی نظر آئے گی۔ لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ریشنل بنایا، عقل مند بنایا، اسی لیے اس کا درجہ بھی بڑا کیا، تو وہ لا محالہ اپنا دل بھی بڑا کرے، اپنے رویے کو بھی بڑا رکھے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس حوالے سے مرد کو پہلا اسٹیپ یہ اٹھانا چاہیے کہ جو اس عورت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑ باندھا ہے، وہ اس کے گھر میں آئی ہے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، لہذا وہ اس کی عزت کرے، اپنے والدین کے سامنے اس کی عزت کرے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے عزت کرے، اپنے دیگر خاندان کے افراد کے سامنے بھی اس کی عزت کرے۔ جتنی مرد کو عزت کی ضرورت ہے اتنی عورت کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر مرد عزت کرے گا تو وہ عورت بھی اس مرد کی عزت کرے گی۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے ان کے درمیان پیدا کر دی، بنا دی محبت اور رحمت۔ آپ لوگوں میں سے کئی افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اہلیہ سے محبت ہے، لیکن محبت ہے تو پھر آپ اس کی غلطی کو نظر انداز کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اصل میں محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت کی تعریف یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کی چھوٹی موٹی خامیاں، چھوٹے موٹے عیب وہ محسوس نہ ہو، وہ نظر نہ آئے، جب آپ اس لیول تک، اس جذبے تک پہنچ جائیں گے تو یہ لیول اور یہ جذبہ محبت کا کہلاتا ہے۔ تو کیا ہم مرد لوگ اپنی عورتوں کی عام طور پر چھوٹی موٹی کوتاہیاں، غلطیاں نظر انداز کرتے ہیں، یا ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی سر آسمان پر اٹھا لیتے ہیں؟ خود دیکھیں کہ ہم اپنے اس دعوے میں کس قدر سچے ہیں، اور اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں ہر صورت خواتین کی فطرتاً جو ان کی بناوٹ ہے،
جو ان کی فطرت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خالی محبت کا ذکر نہیں کیا، مودت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ رحمت کا ذکر بھی کیا کہ رحمت بھی پیدا کر دی ہے۔ اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کے اندر واضح طور پر غلطیاں دیکھی، بار بار دیکھی، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کی غلطیوں پر اس کی سرزنش کریں، اس کو سزا دیں، لیکن رحمت اگر ہوگی تو اس کا پھر تقاضا یہ بنے گا کہ آپ نے اس کی سرزنش نہیں کرنی، آپ نے اس کی غلطی پر سزا دینے کی قدرت کے باوجود اس کو سزا نہیں دینی، بلکہ نظر انداز کرنا ہے۔ کیا ہم اپنا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں یا ان کی غلطیوں پر بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ٹائم بہت مختصر ہے، میں ایک بات مزید واضح کر دوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائمی سنت اس کا تذکرہ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10-11 ازواج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قرآن کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں 100%، 100% یہ ثبوت دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی پر، کسی زوجہ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی نہ کبھی زبانی ناراضگی کا اظہار تو کیا، لیکن فزیکل ٹارچر کرنا، جسمانی طور پر سزا دینا کبھی ہلکا سا بھی، ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا آپ میں سے جو شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، سنت رسول کی، تو پھر اس سنت پر عمل کر کے دکھائے اور اپنی بیوی کو کبھی بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگرچہ اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اگر سنت سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کر کے دکھائیں، اور کبھی بیوی کو جو سا ہے جسمانی اور ذہنی لحاظ سے ٹارچر مت کریں۔ تو میرے بھائی اس حوالے سے کچھ اور بھی گفتگو کرنی باقی ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی گفتگو اللہ نے زندگی دی اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری جو خاندانی زندگی ہے، جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں جو مسرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کی روشنی میں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔